بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ان امور پر بات کریں گے جو روزے کی حالت میں ناجائز ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ ہے غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں ناجائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، لہٰذا جب کوئی روزہ رکھے تو فحش باتیں نہ کرے، بیہودہ پن نہ دکھائے۔ اگر کوئی دوسرا شخص روزہ دار سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑے تو روزہ دار کہہ دے، بھائی میں روزے سے ہوں، یعنی تمہاری باتوں کا جواب نہیں دوں گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے جو روزہ دار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھتا ہو اس کے لیے بیوی سے بغل گیر ہونا یا بوسہ لینا جائز نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیتے اور بغل گیر ہوتے، لیکن وہ اپنی شہوت پر سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی سے بغل گیر ہونے کے بارے میں سوال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی وہی سوال پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی وہ بوڑھا تھا، اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ جوان تھا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ حلق تک پہنچنے کا خدشہ ہو۔ حضرت لقید بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو پورا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔